الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ حضرات گرامی قدر، حال ہی میں ہم سب نے یہ بات دیکھی ہے اور مشاہدہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کے نام پر جشن میلاد منایا گیا ہے۔ جس طرح بدعات نئی پیدا ہوتی ہیں تو دن بدن ان کی ترقی ہوتی جاتی ہے، ان کی کیفیت اور نوعیت میں گرگٹ کی طرح تبدیلی آتی رہتی ہے، اسی طرح بدعتی حضرات یا اس بدعت کو جاری رکھنے والے اور اس پر عمل پیرا حضرات کی بھی عجیب کیفیت ہے کہ وہ ہر سال یا ہر آنے والے دن یا گاہے بگاہے اپنی بدعت کے جواز پر بھی نئی نئی دلیلیں تراشتے رہتے ہیں، اور یہ چیز از خود بدعت کے بدعت اور مذموم ہونے پر ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اگر یہ چیز سنت ہو یا حضرات صحابہ اور قرون اولیٰ میں پائی جائے یا یہ سبیل المومنین کا مظہر ہو تو پھر اس کے لیے کوئی نئی دلیل تراشنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ضمن میں جن مختلف حضرات نے کوششیں کی ہیں یا کرتے ہیں یا کر رہے ہیں، ان میں ایک جناب طاہر القادری صاحب بھی ہیں۔ طاہر القادری صاحب کی شخصیت کوئی محتاج تعارف نہیں ہے، سبھی لوگ جانتے ہیں کہ موصوف جنگ کے ایک ناکام وکیل تھے۔ جب مرزا قادیانی کی طرح اپنے پیشے میں اور ذمہ داری میں ناکامی دیکھی یا ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تو پھر کسب معاش کے لیے ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیا اور انگریز کے کندھوں پر بیٹھ کر نعوذ باللہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے تک پہنچ گیا۔ اسی طرح بھی موصوف ایک ناکام وکیل تھے، وکالت میں ناکامی کا منہ دیکھا، اور وکیل بھی ایسے ہر وکیل کی بات نہیں کرتا، بڑا معزز پیشہ ہے، وکلاء حضرات ہمارے لیے قابل احترام و اکرام ہیں، لیکن موصوف کچھ ایسے وکیل ٹھہرے کہ جن کے متعلق ہی شیطان کے متعلق یہ کہا گیا کہ اس نے وکیل کی ولادت پر کہا تھا کہ لو میں بھی صاحب اولاد ہو گیا۔ تو موصوف نے پھر ناکامی کے بعد جب ٹریک بدلا تو جناب نواز شریف صاحب کی نوازشات سے کچھ یوں پرواز شروع کی کہ تمام اخلاقی حد پھلانگتے چلے گئے اور تخت ابلیس تک رسائی میں کوئی ایسا اخلاقی جرم نہیں ہے جس کا انہوں نے ارتکاب نہ کیا ہو، حتیٰ کہ وہ اخلاقی طور پر عدالتی ڈکلیئر یعنی مجرم ٹھہرے۔ خیانت، جھوٹ، فراد، شہرت کے رسیا یعنی دھوکہ باز، یہ سارا کچھ عدالت نے انہیں قرار دیا۔ شاید موصوف یہ بین الاقوامی ریکارڈ رکھتے ہیں کہ کسی ملک کی عدلیہ نے
کسی فرد کو اس طرح ڈکلیئر کیا ہو کہ یہ ایک اتنا بڑا اخلاقی مجرم ہے، مگر انہوں نے اپنی ضلالت و جہالت کا تختہ مشق بنانے کے لیے شریعت کا انتخاب کر لیا، اور پھر شریعت سے آگے بڑھ کر طریقت کا لبادہ اوڑھ کر تحریف و تلبیس کا کچھ ایسا دھندا شروع کیا کہ جن احبار و رہبان کے متعلق قرآن کریم کہتا ہے انہم لیاکلون اموال الناس بالباطل، کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے یہ جو علماء بنے پھرتے ہیں جعلی نام نہاد، وہ نہ صرف کہ تحریف و تلبیس کا ارتکاب کرتے ہیں بلکہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جو وہ طریقے اختیار کرتے ہیں، اور اس کے لیے لوگوں کے مال کھانا بھی اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں، باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ موصوف نے اپنے کردار سے واضح کیا ہے، یعنی وہ لفظاً تو خود کو قادری کہلاتے ہیں اور قادری کی نسبت سیدنا پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کرتے ہیں، اور معروف ہے ان کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے، والدہ نے کوئی زادرہ دیا تھا، راستے میں کوئی ڈاکو راہزن آ گئے، انہوں نے لوٹنے کی کوشش کی اور پوچھا تمہارے پاس کیا ہے بیٹا، آپ کے پاس کیا ہے، مسافر سے پوچھا تو حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے سچ سچ بتا دیا کہ یہ کچھ میرے پاس ہے، چھپایا نہیں ہے۔ یہ وہ عبد القادر جیلانی کی طرف خود کو منسوب کرتے ہیں لفظاً، مگر کردار پادری ہے کہ انہوں نے تو واضح کر کے قزاقوں کو بھی یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ کیسا سچا آدمی ہے۔ موصوف کے کردار نے یہ انداز اپنایا الٹا برعکس، کہ جو کام پادری کرتے تھے لوگوں کا مال لوٹنے کے لیے، سب کچھ وہ اخلاقی ہندے پھلانگ گئے کہ آج ان کو دیکھ کر شاید غیر مسلم بھی مسلمانوں پر طعنہ زن ہوں کہ یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا چاہتا، یہ ایک شخصی بات ہے، اور میں نے یہ صرف اس لیے کہا ہے کہ اب اس میں کوئی مزید بحث کی گنجائش ہی نہیں کہ عدالت نے ان کے اس کردار پر مہر ثبت کر دی، لیکن میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ جو کچھ موصوف نے بدعت کو ثابت اور سنت بنانے کے لیے ایک نئی دلیل تراشی ہے، وہ بھی اسی کا شاخسانہ ہے، اسی بددیانتی، خیانت، تحریف و تلبیس اور یہودیانہ طرز خیانت کا ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا انہوں نے۔ اور آج اس مختصر مجلس میں میں اسی کی نشاندہی، نقاب کشائی کرنا چاہتا ہوں، اگر کہ موصوف کے متعلق ان کی جملہ کتابیں جن کے متعلق کہتے ہیں کہ میں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، وہ اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہلا کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ میں نے اتنی کتابیں لکھ دی ہیں، اور حنفیت بلکہ بریلویت اور سنیت کے خود کو نمبردار کہتے ہیں۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، اور دوستوں نے بھی ان کا پردہ چاک کیا ہے کہ ان کی تصانیف کس معیار کی ہیں، کتنا جھوٹ ہے، کتنی بے اصولیاں ہیں، کتنی تحریفات ہیں، کتنی اس میں بددیانتی اور خیانتیں ہیں۔ یہ الگ موضوع ہے، اگر اس کو اکٹھا کیا جائے تو خود کئی جلدوں کی کتاب بن سکتی ہے۔ لیکن میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ موصوف نے آج کسی دوست نے کلپ بھیجا ہے، شاید وہ کب کا ہے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، اس کے موصوف بدعت میلاد کو سنت ثابت کرنے کے لیے یا اس کا وجود نبی علیہ السلام سے ثبوت نبی علیہ السلام سے دینے کے لیے ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنا عقیقہ کیا بعد از نبوت، پیدا ہوئے، اس کے بعد نبوت سے سرفرازے گئے، پھر آپ نے اپنے آپ کا اپنا یعنی اپنی طرف سے عقیقہ فرمایا اور صحابہ کو کھلایا۔ اس میں جو جشن کی کیفیت بنائی گئی ہے وہ تو حدیث کے الفاظ ہی نہیں ہیں، البتہ موصوف نے
بہت ساری کتابوں کا حوالہ دیا ہے جس میں کتب احادیث بھی ہیں اور کتب رجال بھی ہیں، اور وہ کتابیں مثال کے طور امام بہقی کا حوالہ دیا، امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا، اسی طرح کتب رجال میں سے امام ذہبی کا حوالہ دیا، ابن حجر کی تہذیب کا حوالہ دیا، مزی کا حوالہ، یہ سب کچھ موصوف نے اپنے حلقہ ارادت کو متاثر کرنے کے لیے یا دوسروں کو مروب کرنے کے لیے کو علامہ صاحب نے اتنے حوالے دے دیے، حالانکہ ان حوالوں کی حیثیت ویسے ہی ہے جیسے یہ حضرات عموماً لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں نا کہ جناب یہ روایت آئی ہے موضوعات کبیر شریف میں۔ یہ بھی عجیب حساب ہے نا کہ باتونی بن کر لفاظی سے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اب لوگوں کو یہ نہیں بتاتے کہ موضوعات کبیر ہے کیا۔ بھائی موضوعات کبیر کا تو معنی یہ بڑی بڑی گپیں ہیں جس میں بڑے بڑے جھوٹ جو ہیں جو جمع کیے گئے ہیں۔ اب عربی کا نام دے کر، علامہ ابن جوزی کا نام سنا کر، یہ کہہ کر کہ یہ بھی حدیث کی کتاب ہے۔ بھئی علامہ صاحب کا بھی ایک مقام ہے، حدیث کی یہ بھی کتاب اگر گننی ہے تو پھر دیکھیے کہ حدیث کے طبقات کس طبقہ کے متعلق ہے۔ یہ تو جھوٹی روایات کے متعلق محدثین کا احسان ہے کہ انہوں نے یہ روایات الگ سے جمع کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے سے بچایا ہے، اور موصوف بھی وہی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن موصوف شاید یہ بات بھول گئے ہیں یا ان کے سامنے یہ بات نہیں رہی کہ بھئی آپ اگر یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ الحمدللہ جن محدثین نے یہ خدمات انجام دیں اور ملت پر احسان کیا ہے، جیسا کہ اس گروہ مقدس گروہ کے متعلق علامہ حالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، گروہ ایک جویا تھا علم نبی کا، لگایا پتہ جس نے ہر مفتری کا، نہ چھوڑا کوئی رکھنا کسب خفی کا، کیا کافیہ تنگ ہر مدعی کا، کیے جرا و تعدیل کے وضع قانون، نہ چلنے دیا کوئی باطل کا اصول۔ وہ نفوس قدسیہ محدثین کا طبقہ الحمدللہ آج بھی ان کے مشن کو اپنانے والے موجود ہیں، جو دن کو جھوٹ بولا جائے تو سورج غروب ہونے سے پہلے تمہارا جھوٹ وہ لوگوں پہ عیاں کر سیں گے۔ تم رات کی طریقے میں جھوٹ بولو، آفتاب طلوع ہونے سے پہلے تمہارے جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا جائے گا۔ تو یہ موضوعات کبیر کی روایتیں، جھوٹی روایتیں بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ کوئی دین کی خدمت نہیں، کوئی دیانتداری یا تقوی و طہارت نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں کا پیشہ یہ ہے، چونکہ بدعت کو سپورٹ کرنی ہے تو بدعت کے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا، تو جھوٹ بھی جائز ہے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع اور الگ تفصیل ہے۔ موصوف نے جو حدیث بیان کی ہے بلا شبہ امام بہقی نے بھی اپنی سنن میں ذکر کی ہے، اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے ذکر کیا ہے، لیکن جھوٹ کا اندازہ لگائیں، بددیانتی کا اندازہ لگائیں کہ علامہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے السنن الکبریٰ میں اس روایت کو بیان کیا ہے، لیکن بیان کرنے کے بعد عقیقہ کے ضمن میں بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں روے فی حقیقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام کے عقیقہ کے متعلق بھی روایت ہے، یا عبداللہ بن محرر جو راوی ہے اس کے متعلق لکھتے ہیں روا فی حقیقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے بھی یعنی عبداللہ نے ایک روایت بیان کی ہے نبی علیہ السلام کے اپنی طرف سے عقیقہ کرنے کے متعلق، لیکن فرماتے حدیث منکرہ، وہ حدیث منکر ہے۔ اب منکر کی اصلاح اگر موصوف کی آتی ہوتی، اس کی سمجھ ہوتی، تو شاید وہ یہ جسارت نہ کرتے، لیکن چونکہ لوگوں کو دھوکہ دینا تھا، اس کا معنی یہ لفظ ہی کھا گئے، یعنی شیر مادر سمجھ کر یہ لفظ ہی ہڑپ کر گئے۔ یہ ہے بددیانتی، وہ خیانت جو یہودی کرتے تھے کہ جناب جہاں اپنے خلاف لفظ آیا وہاں ہاتھ سے چھپا دیا۔ اب چونکہ حدیث کا ذکر کر دیا، لیکن حدیث منکر جو کہا ہے امام صاحب نے حکم لگایا ہے اس کو کھا گئے۔ اسی طرح
امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کے متعلق لکھا ہے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ یہ عبداللہ بن مورد یہ کیا انما ترکوہ لحال ھذا الحدیث، کہ اس شخص کو محدثین نے نظر انداز کر دیا ہے، متروک قرار دیا ہے، حدیث لیتے ہی نہیں ہے، اس کی حدیث کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ لحال ھذا الحدیث، اس کو یہ سزا کیوں ملی ہے؟ اس حدیث کی بنا پر کہ اس نے یہ جھوٹی حدیث بیان کی ہے۔ بلکہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ، جن کا موصوف نے بھی حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے یہ حدیث بیان، انہوں نے کیا کہا ہے؟ کان من خیار عباد اللہ الا انہ کان یکذب ولا یعلم، فرمایا یہ بظاہر بڑا صوفی آدمی تھا، بڑا نیک تھا، اچھا تھا، لیکن یہ جھوٹ بولتا تھا اور اسے اس بات کا احساس ہی نہ رہتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، یعنی جھوٹ بولتا تھا۔ اب جو آدمی کذاب ہے، دجال ہے، یا اس کے پاس محدث، یعنی یہ نہیں، ابن حبان کا ذکر کر دیا کہ انہوں نے، اور سمجھنے والے تو اسی وقت سمجھ گئے نا، جو کتابوں سے واقف ہے وہ جانتے ہیں کہ ابن حبان کی مجروحین کا حوالہ آ جائے یا امام ذہبی کی میزان کا حوالہ آ جائے، یہ وہ کتابیں ہیں جن میں جن لوگوں کا ترجمہ حالات بیان کیے جاتے ہیں، ان کی اکثر اوقات وہاں اس ضمن میں ان کی موضوع، منکر یا کمزور حد درجہ روایات کو بھی محدثین وہ بیان کر جاتے ہیں، جیسا امام مزی بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ کتابیں مصدر حدیث ہیں، تو ان کے طبقاتی اعتبار سے ان کی حیثیت اور درجہ کیا ہے، یہ الگ ایک علمی بات ہے۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ نام تو لیے، امام باقی کا نام لیا، امام عبد الرزاق کا نام لیا، امام ابن حبان کا نام لیا، لیکن یہودیوں کی طرح خیانت یہ کی کہ یہ لفظ حذف کر دیے، یہ نہیں بتایا۔ پھر اسی طرح حافظ ابن حجر امام ذہبی رحمۃ اللہ کا حوالہ دیا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے میزان الاعتدال میں اسی شخص، اسی راوی یعنی عبداللہ بن محرر کے ترجمہ میں اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور حدیث عقیقہ کا ذکر کرنے کے بعد کے ساتھ پہلے فرمایا من بلایاہ، یعنی اس کی افوات میں سے، اس کی جھوٹی روایات میں سے، اس کی منکر یا ضعیف ترین روایات میں سے ان کی مصیبت، جسے کہ یہ ایک لفظ ہے، اس کا اصطلاحی معنی یا مفہوم یا درجہ ایک الگ بات ہے، تو فرمایا وہ یہ اس کی مصیبت ہے، اور یہی بات تقریباً ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہے۔ تو اب یہ چیز کھا گئے۔ اس طرح ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بھی کہی ہے، وہ بھی حوالہ دیا موسن الفتح الباری کا، کاش اگر خدا کا خوف ہوتا، یہودیانہ طرز خیانت اختیار کرنا مقصود نہ ہوتا، تو ابن حجر کا فتح الباری کے ساتھ تبصرہ بھی بتاتے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے عقیقہ کی بات میں اس حدیث پر تفصیلی بات کی ہے۔ اس بات ضمن میں ایک نقل کرتے ہیں عبارت کہ ان الحدیث الذی ورد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقا نفسہ بعد النبوہ، یہ کہ جو حدیث نبی علیہ السلام سے وارد ہے، مروی ہے کہ آپ نے نبوت کے بعد اپنے طرف سے عقیقہ کیا، لا یثبت وہو کذالک، کہ جس طرح یہ بات کرنے جن کی میں نقل کر رہا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ لا یثبت، یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ فرماتے ہوا کذالک، جو انہوں نے کہا یہ سچ کا ہے۔ ہاں البتہ بعض دوسری اسناد سے بھی یہ روایت، ایک تو یہ عبداللہ بن محرر والی ہے نا، دوسرے طرق سے بھی یہ روایت موجود ہے، اس کا بھی امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، مگر اس کے ضمن میں بھی فرماتے ہیں فیصلہ کے طور پر فلولا ما فی عبداللہ ابن مسلمہ من المقال لکان ھذا الحدیث صحیحا، کہ اس طریق یا اس سند سے جو یہ روایت آئی ہے، اگر عبداللہ بن مسنہ کے متعلق علماء فن کی جرح نہ ہوتی تو یہ حدیث صحیح ہوتی، لیکن ابن معین، امام نسائی، امام ابو داود، امام ساجی، امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کے متعلق شدید جرح کی ہے۔ بعض علماء کی اگر سے توثیق بھی انہوں نے نقل کی ہے، لیکن اس توثیق کا اعتماد نہیں کیا، اسی وجہ سے موصوف نے بھی حوالہ دیا تلخیص کا، اور تلخیص الحبیر میں بھی
حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ساری بات سمیٹتے ہوئے امام نووی کا قول ذکر کیا ہے. قال النووی ھذا حدیث باطل، یہ حدیث بالکل باطل ہے، جھوٹی ہے، کذب ہے، نبی علیہ السلام پر افطرا ہے. یہ یعنی خلاصہ بات ہے. یعنی کسی بھی، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی طریقے سے یہ صحیح ہو، یا یہ کہنا کہ اس میں اختلاف ہے، صحت ضعف کا قطعاً نہیں ہے. محدثین ائمہ فن کے نزدیک یہ حدیث بالکل باطل اور وضیع ہے، منکر ہے، ناقابل اعتماد ہے، غیر ثابت شدہ ہے. جب وہ کہتے ہیں نا ثبت العرش ثم انکش، بھائی پہلے اپنا گراؤنڈ تو بنا لو نا. جب تمہارا یہ بنیاد ہی ثابت نہیں ہے تو پھر اس کو سنت کس بات ثابت کرتے ہو؟ بھائی تم ثابت کرو یا نہ کرو، ہم پبلک پر تمہارا یہ جھوٹ، تمہاری بددیانتی اور خیانت اشکارا کرنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے نبی علیہ السلام کی محبت کے نام پر جھوٹ بولا جا رہا ہے، غلط حدیثیں، موضوع روایات، باطل حدیث بیان کی جا رہی ہیں، اور انہیں خوف نہیں، خوف خدا نہیں، پیغمبر علیہ السلام کا حیا اور ادب نہیں، جنہوں نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اور نبی علیہ السلام کا جھوٹ منسوب کرنا عقیدت کے نام پر، محبت کے نام پر، کچھ بھی ہو، اپنے آپ کو جہنمی بنانے والی بات ہے. یہ پیغمبر کی محبت جنت کا راستہ نہیں، یہ جہنم کا راستہ ہے. علماء نے موضوع حدیث بیان کرنا کا اگر کوئی گنجائش یا جواز دیا بھی ہے تو اس لیے کہ وضاحت کی جائے، بتا دیا جائے لوگوں کو یہ الفاظ، یہ تبصرے حذف نہیں کرنے. تم یہ بیان کرتے ہو تو تبصرے، ان کے تجزیے یا ان کا جو قول ہے اس کو حذف کر کے بددیانتی اور خیانت کا ارتکاب کرتے ہو. یہ ہے حقیقت اس حدیث کی جسے موصوف جواز میلاد یا میلاد کو سنت بیان کرنے کے لیے پھر اسے قیاس کرتے ہیں. جناب شادی کا ولیمہ ہوتا تو یہ بھی ہوتا. بھئی شادی کا ولیمہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے. جب تم قیاس کر رہے پہلے دیکھو تو صحیح کہ مقیس علیہ کی حیثیت کیا ہے، وہ ثابت بھی ہے یا نہیں ہے. پھر دوسری بات موصوف نے یہ بھی کہی ہے کہ یہ سنت ہے. میں کہتا ہوں چلو اس حدیث کو بھی ایک طرف رکھ لیتے ہیں، یا آپ کے بقول ہم سمجھ لیتے ہیں کہ چلو اس کی کوئی حیثیت ہے. سوال یہ ہے کہ تمہارے احناف کے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حنفیت کے ہاں عقیقے کی کیا حیثیت ہے؟ تم نے عقیقے کی بنیاد بنایا نا میلاد کی، تو یہ مقیس علیہ ٹھہرا نا. تو پہلے دیکھیے اس کی کیا حیثیت ہے جسے تم جواز اور دلیل اور سند بنا رہے ہو. بھائی میں اس چیز میں لمبا چوڑا یہ بات نہیں کرنا چاہتا، صرف آپ کی کتابوں کے حوالے اور چھوڑیے، میں صرف آپ کے سامنے آپ کے ایک بہت بڑے شارح بخاری علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ کی عبارت پیش کرتا ہوں، شاید کہ کسی کے دل میں یہ بات گھر کر جائے اور راہ راست پہ آ جائے. علامہ بدر اللہ عینی رحمت اللہ علیہ عقیقہ کے باب میں بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَقَذَا ذَكَرَهُ فِي الْمُصَنَّفِ عن محمد والحسن وقال ابو حنیفہ لیست بسنہ، کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ سے ذکر کیا ہے کہ یہ سنت نہیں ہے. وقال محمد بن الحسن ہی تطوع کان الناس یفعلونها ثم نسخت بالاضحیٰ، کہ یہ نفلی چیز ہے، لوگ پہلے کرتے تھے، پھر قربانی کا حکم آنے کے بعد یہ منسوخ ہو گئی. اب منسوخ پر عمل کرنا یہ ایک الگ بات ہے. ونقل صاحب التوضیح، اور صاحب التوضیح نے یہ ذکر کیا ہے ان ابی حنیفہ والکوفیین، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ والوں کا مسلک یہ ذکر کیا ہے کہ انہا بدعۃ وکذالک قال بعضهم فی شرحہ، انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے اور توضیح کے شارحین بعض نے بھی یہ لکھا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ کیا ہے، یہ بدعت ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ اور بعض کوفیوں کے نزدیک یہ بدعت ہے. امام حنیفہ فرماتے ہیں ھذا افتراء فلا یجوز نسبتہ الی ابی حنیفہ وحاشا یقول مثل ھذا، فرماتے ہیں میں نہیں اس بات کو مانتا، یہ نسبت امام حنیفہ کی طرف جائز نہیں ہے، جھوٹ ہے ان پر، وہ اس سے بری ذمہ ہے، ایسی بات کر ہی نہیں سکتے، ان کی شان نہیں.
امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہمارا بھی یہی حسن ظن ہے، لیکن ہمارے اس حسن ظن کو احناف نے ہی جہاں جہاں ٹھیس پہنچائی ہے اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کرنے کی جو کوشش کی ہے، ایسے بیسیوں اقوال غیر منقول غیر معقول اقوال کی نسبت کر کے، وہ ایک الگ داستان دل خراش ہے کہ حنفیوں نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ پر جھوٹ بول بول کے کتنا انہیں مظلوم الفقہ بنایا ہے، کتنی ان پہ زیادتی کی ہیں، یہ الگ ایک موضوع ہے۔ لیکن اتنی بات عرض کرنا ضرور مراد سمجھتا ہوں کہ یہ بات کہنا بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق امام عینی کا ایک تکلف اور تعصف ہی ہے۔ میں اس لیے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ خود امام صاحب کے متعلق علامہ عینی آگے لکھتے ہیں کہ وَإِنَّمَا قَالَ لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ فَمُرَادُهُ إِنَّمَا لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ ثَابِتَةٍ وَإِمَّا لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ مُؤَكَّدَةٍ کہ یہ جو بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہی یوں نہیں ہے، یا کا مطلب کہ مراد یہ نہیں ہے، مراد کیا ہے گی یہ سنت نہیں ہے، اور سنت سے کیا مراد ہے کہ یہ سنت ثابتہ نہیں ہے، یا یہ کہ سنت موقدہ نہیں ہے۔ بھئی کان الٹا پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں، بات تو وہی ہے کہ جب سنت نہیں ہے اور یہ کہ لیست سنت بثابتہ اور سنت ثابتہ بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ٹھہری؟ ایمانداری سے بتائیے۔ میں یہ علماء سے نہیں عوام سے سوال کرتا ہوں کہ جو سنت بھی نہ ہو، سنت ثابتہ بھی نہ ہو، تو پھر وہ کیا ہے؟ تو وہی تو بدعت ہے۔ تو گویا کہ آپ نے تو تسلیم کر لیا، چلیے لفظ وہ نہ کہیں، اس میں گستاخی شامل لیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ موقف تو یہی ہے۔ تو بھائی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فروشی کر رہے ہیں، اور یہ حنفیت فروشی بھی کر رہے ہیں، بلکہ حنفیت کشی کر رہے ہیں، یہ کھاتے سنت کے نام پر ہے، کھاتے پیغمبر کی محبت کے نام پر ہے، مگر پیغمبر علیہ السلام پر جھوٹ بولتے ہیں، بدنامی کرتے ہیں۔ یہ کھاتے اور جبہ دستار پہنتے ہیں حنفیت کے نام پر، کہتے ہیں میں حنفیت کا نمبردار ہوں، میں نے حنفیت کو زندہ کیا ہے۔ یہ زندہ کیا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول مانو نا۔ جب اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے تو اس کو کہا ہے کہ یہ بدعت ہے، اس اعتبار سے نہ ان سے ثابت ہے، ویسے بالفعل قولن بھی جس پر آپ قیاس کر رہے ہیں عقیقے پر، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اسے سنت ہی نہیں کہتے، بلکہ بالمعنی ہی صحیح اسے بدعت کہتے ہیں۔ تو جب وہ سنت نہیں بدعت ہے، تو جو اس پر عمارت کھڑی کر رہے ہو، اللہ سے ڈرو، کوئی خدا کا خوف کرو، پیغمبر کا حیا کرو، اس امت مسلمہ پر ترس کھاؤ، کوئی اخلاق اور ضمیر کی زندگی کا ثبوت دو۔ تو جب وہی ثابت نہیں، وہی بدعت قرار آتی ہے، تو اس پر جو عمارت کھڑی کرو گے اس پر اوپر لکھ دو کہ یہ سنت ہے، یہ میلاد پاک، میلاد شریف، یہ وہ، یہ سنت ہے۔ اس سے بڑا اور کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی بددیانتی۔ اور بیٹھے ہیں موصوف جناب جبہ دستار پہن کر چیلنج کرتے ہیں علامہ البانی کو کہ علامہ البانی کو کچھ نہیں آتا، اور نعوذ باللہ کیا پدی کا شوربہ۔ اور علامہ البانی ان سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ نے جو انہیں خدمت حدیث کا موقع دیا، جو انہیں خدمت حدیث سے میں نور بصیرت سے نوازا، تم جیسے ہزارہ اکٹھے ہو کر اس کے پاس کو بھی نہیں، خاک پاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، ان کو چیلنج کرتے ہو۔ اور یہ اتنا سراج ہے، ایک ادنا طالب علم بھی جانتا ہے کہ یہ بددیانتی ہے، کہ حدیثوں میں اگر کتابوں میں ذرا تعدیل کی کتابوں میں کہیں ذکر ہے اس روایت کا، تو ظالم حیا کرو، پورا پڑھو، سچ تو بولو، جھوٹ کیوں بولتے ہو، خیانت کیوں کرتے ہو؟ یہ جو بدرتار ہے۔ اس لیے میں علماء بریلوی سے بھی درخواست کرتا ہوں، علماء حنفیت سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ بدعات کو پروان دینے سے باز رہیں، بالخصوص ایسے جھوٹے آدمیوں کو، یہ جو گندے کیڑے ہیں جو حنفیت کو بدنام کرتے ہیں، اہل سنت کو بدنام کرتے ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ بریلویت کے ماتھے پر کلینک کا ٹیکہ ہے، بدنما داغ ہیں۔ آج آپ کو نہیں پتا کہ میں پھر وہیں پہ آتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ شخص کتنا کذاب، کتنے ڈرامے کیے اس نے۔ آج یہ جھوٹ، بددیانتی، فراڈ، خیانت، غبن، بددیانتی کا ایک اشتہارہ ہے ایک۔ کسی کو آپ یہ اخلاقی آٹھوں جرائم کسی میں پائے جانا،
پائے جائیں، آپ اسے کچھ نہ کہیں، کہہ دیں یار آپ تو طاہر القادری ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے، بس اتنا ہی کافی ہے اس کی تذلیل، تحقیر، تنقیص کے لیے، اس پر بد اعتمادی کے لیے، الزام جو مجرم قرار دینے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم طاہر القادری۔ تو بھائی یہ طاہر القادری جس مکتب فرقہ نمائندہ بنے گا اس کا خدا ہی حافظ ہے۔ تو میں دوستوں سے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے مخاطب ہوں، اور ازالہ شبہات کے لیے، اور اپنے اسلام محدثین رحمۃ اللہ علیہ کا خوشہ چی ہونے کی حیثیت سے، ایک ادنا طالب علم، ایک ادنا خادم، قرآن و سنت کا ادنا غلام ہونے کی حیثیت سے میں نے فرض سمجھا کہ میں اس کی اس بددیانتی کا پردہ چاک کروں، جو نہ نقلاً ثابت ہے، نہ عقلاً ثابت ہے، نہ درایتاً ثابت ہے، نہ روایتاً ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے، جانچنے اور اس کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔